اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں آج ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پینڈنسی آف کیسز ان پاکستان۔ ایک گوگل کی فگر کے مطابق ٹوٹل 2 ملین کیسز پاکستان میں پینڈنگ ہیں مختلف عدالتوں میں۔ سپریم کورٹ میں تقریباً 52,450 کیسز ہیں، اور اسی طرح باقی ہائی کورٹس میں بھی بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں۔ جو ایک چیز گزشتہ دنوں دیکھنے کو ملی وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی لائیو ٹیلی کاسٹ تھی۔ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ میرے نزدیک ایک بہت اچھا اقدام، اگرچہ دیر سے ہوا مگر ایک بہت اچھا اقدام ہمیں دیکھنے کو ملا، جس میں لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ سپریم کورٹ میں کیسے پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں اور عدالتوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ضرور دور ہوں گے، اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ عدالت کی پروسیڈنگز کیسی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 دیگر پہلو بھی منظر عام پر آئے، اور وہ یہ ہیں کہ ایک اس میں سے جو میں جہاں جاتا ہوں، وکلاء صاحبان یا عام لوگ جہاں میں پڑھاتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وکلاء صاحبان جو وہاں پیش ہوتے ہیں یا تو ان کا کیس صحیح طرح وہ تیار کر کے نہیں آتے لیگل سائٹ پر یا فیکچول سائٹ پر، اور یا اپنا وہ کیس صحیح طرح بیان نہیں کر سکتے۔ اگر وہ تیار بھی ہوتے ہیں تو وہ صحیح طرح بیان نہیں کر سکتے، تو جس سے نقصان پھر ایک فریق کا نقصان ہوتا ہے، جو فریق ہار جاتا ہے اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو لوگوں کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالات عدالت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کی جو وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ وجہ یہ ہے کیونکہ اسسٹنس اگر صحیح نہیں ہوتی تو ظاہر ہے اس میں پھر جو سوالات جنم لیتے ہیں ان کے جوابات فیصلہ کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ مگر مجھے لوگ یاد کراتے ہیں کہ a judge should be a very good listener۔ یہ بالکل میرے نزدیک بالکل صحیح بات ہے، مگر جہاں انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں وہاں سوالات یقیناً ہوتے ہیں، کم ہو تو بہتر ہے۔ اس سلسلے میں جو پینڈنسی کا مینس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہے، اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ ایک سسٹم میرے خیال میں بنایا جائے، ایک پراپر لانگ ٹرم پلاننگ بنائی جائے جس کے تحت جو کنکریٹ سٹیپس پر مبنی ہو۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو موقع دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میں رجسٹرار جب پشاور ہائی کورٹ تھا تو 1918 سے لے کر اور 2018 سے لے کر 2019 تک ہم نے پہلا پرفارمنس ایئر پلان جاری کیا۔ اس میں جو ٹارگٹس تھے وہ یہ تھے کہ 100% آف دی کرنٹ انسٹیٹیوشن اور 25% آف دی بیک لاگ، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ تو ہمارا پلان یہ تھا کہ اگر اسی طرح جاری رہا تو 4-5 سال کے اندر ہم اب بیک لاگ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر مختلف حالات کی وجہ سے، جس میں کووڈ شامل ہے، جس میں اور بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ ٹیکنیکل نیچر کی ہیں، ان میں جو رزلٹس آئے وہ یہ تھے کہ ہمارا ایگریگیٹ ٹارگٹ اچیوڈ 125 کی بجائے 106 تھا، جو کہ پھر بھی بہت برا نہیں تھا، بہتر تھا۔ پھر ہم نے وہ پرفارمنس ایئر ریپیٹ کیا۔ وہ پرفارمنس یہ ریپیٹ کیا تو نیکسٹ جو ہمارے جو ٹارگٹس تھے وہ 100% بھی نہیں تھے۔ جب ہم نے یہ صورتحال دیکھی
تو پھر ہم نے ایک پرفارمنس اینڈ ایویلیویشن پالیسی بنائی جو کہ 5 سالہ منصوبہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا، اور جو کہ لمبا چوڑا ایک پروسیجرل اور میٹر ہے، جس میں بہت سارے آپ کو گائیڈ لائنز بھی ملیں گے۔ جوڈیشل اسٹا کوڈ کے صفحہ نمبر 1050 پر مشتمل یہ ہے جوڈیشل اسٹا کوڈ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پشاور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تو تھا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے پرفارمنس بیسڈ آپریشنز جو کہ ہمارے خیال میں ہم نے لانچ کیے تھے، تو جن کے نتائج میرے علم کے مطابق بہتر آ رہے ہیں۔ جہاں تک معزز عدالت عالیہ اور معزز عدالت عظمیٰ کا تعلق ہے، جو ایک طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ رائج بھی ہے اور اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ اگر معزز عدالتوں میں ہر جگہ پر میرے علم کے مطابق ایک ریسرچ ونگ کام کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک ریسرچ ونگ کا قیام قابل وہ بنایا گیا تھا، اور اس ریسرچ ونگ کا انیشیل کام یہ تھا کہ وہ سرچ کریں ججمنٹس آن کویسچنز آف لا وچ ور ریفرڈ ٹو دیم بائی دا کورٹ، اور وہ ان کے ججمنٹس تلاش کر کے نہ صرف پاکستان کی بلکہ انڈین جورسڈکشن اور باقی جورسڈکشن کی ججمنٹس بھی تلاش کر کے دیں۔ اس کو جب زیادہ ہم نے اور مزید فعال بنایا تو اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ کیسز کو کلب کر کے کیسز آف کامن لا، جو کامن پوائنٹس آف لا جو انوالو ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اور ان کو عدالت کے سامنے لگایا جائے، تاکہ اس میں وہ مناسب جو بھی مناسب آرڈر کر سکیں وہ کریں۔ اس میں دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو ایک 1 پیجر ڈرافٹ عدالت کے سامنے رکھا جائے کسی کیس کے متعلق، جس میں کویسچنز آف لا جو انوالوڈ ہیں، امپورٹنٹ کویسچنز آف لا، وہ عدالت کے سامنے رکھے جائیں، اور اس پر جو بیسک اتھارٹیز ہیں پاکستان جورسڈکشن کی اور باقی جورسڈکشن کی، وہ اس میں رکھی جائیں، اور اس میں جو اس 1 پیجر سے عدالت کا ٹائم بھی بچے گا۔ وہ 1 پیجر وکلاء صاحبان کو بھی اویلیبل ہونا چاہیے، اور اس سے ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے جج صاحبان کا اور معزز عدالتوں کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، تو اس کے قیمتی وقت کے ضیاع کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی روسٹرم پہ، اگر کسی وکیل صاحبان نے کوئی پوائنٹس آف لا کلیئر کرنے ہیں تو وہ پوائنٹس آف لا کلیئر کرنے کے لیے ان کو ٹائم دیا جائے۔ اگر آپ دنیا جہان میں دیکھیں گے تو یہ چیز فالو ہوتی ہے، اور اسی لیے ڈسپوزل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جو کہ میرے خیال میں کرنی چاہیے، وہ ہے کہ تعطیلات کا جو دورانیہ ہے عدالتوں کی، اس کو کم اگر کر لیں تو شاید زیادہ ورکنگ ڈیز سے یہ پینڈنسی ہم کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اور ملک کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وجیہ الدین۔